دیتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ درود پاک بھی سماعت فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے استخارہ اور روحانی علاج میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالز اور مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت بارکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو آگے بڑھانے سے قبل چند مدنی پھول ہم سن لیتے ہیں۔ محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، فی زمانہ مشکلات، پریشانیاں اور مسائل یہ کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانے میں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ محترم اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مختلف ممالک، مختلف شہروں، مختلف علاقوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد اجتماع کا آغاز ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن، نعت شریف کے ساتھ بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، پھر صلاۃ و سلام، پھر عشاء کی نماز، اور اس کے بعد سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائے جاتے ہیں جن میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی حلقوں میں فکر مدینہ بھی ہوتی ہے، وقت مناسب پر آرام کی ترکیب ہوتی ہے، پھر تہجد کی نماز میں جگایا جاتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مناجات رو رو کر گریہ وزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور اسی دوران فجر کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگاتے ہیں، فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے جس میں 3 آیات قرآن پاک کی بما ترجمہ و تفسیر، اور ساتھ ہی ساتھ فیضان سنت کے 4 صفحات، اس کے بعد شجرہ شریف جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالیہ، قادریہ، رضویہ اس سلسلے کے بزرگان دین کا واسطہ پیش کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں، اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ الغرض
اس اجتماع کی ہر گھڑی رحمت بھری ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں، کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام طارق محمود ہے اور میں سیالکوٹ سے رہنے والا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کافی دیر سے نا یہ 8-9 سال سے بواسیر کی پرابلم ہے، بادی موقع والی جو ہوتی ہیں، تو کافی ساری میں نے دوائیاں لی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ استخارہ بھی ہو میرا اور روحانی علاج بتایا جائے۔ میری والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ طارق محمود بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس بیماری کا روحانی علاج بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کالز ہو تو چلا دیجیے۔ میرا نام عدنان ہے اور مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے۔ کافی عرصے سے اس کی جاب وغیرہ کوئی ترکیب نہیں بن رہی۔ اس کا نام ہے رضوان یوسف اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام محمد فہد ہے، میری والدہ کا نام فخر النساء ہے۔ میرے جسم میں بہت زیادہ وزن ہے، نیگیٹو خیال آتے ہیں، رات کو صحیح نیند نہیں آتی اور ہر وقت جسم میں بوجھ رہتا ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، کوئی جادو یا عملیات تو نہیں ہے؟ نیگیٹو خیال بہت آتے ہیں، جسم میں وزن بہت زیادہ ہے، مہربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو حل فرمائے۔ فہد بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ دبئی سے بول رہا ہوں، برکت علی والدہ کا نام سنائیے۔ ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں پھر بھی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ان مسائل کے حل کے لیے اسلامی بھائی جنہوں نے دبئی سے کال کی ہے ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید طارق بھائی آپ کے لیے، عدنان بھائی آپ کے بھائی رضوان کے لیے اور فہد بھائی آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور ان کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی سے ایک سلامی نے کال کی کہ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں کہ کام کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان برکت وغیرہ نہیں ہوتی، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ ان کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالی کی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 109 پر بڑا ہی پیارا روحانی علاج درج ہے۔ آپ بھی سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ گھریلو علاج صفحہ نمبر 109۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خانی میں رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بد بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ احد شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی کوشش کر کے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت بھی حاصل ہوگی اور اس طرح کے اگر بالفرض مسائل ہوں ناچاکیوں وغیرہ تو وہ بھی حل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے طارق محمود بھائی آپ کا استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ صرف اور صرف بیماری کے معاملات کا اشارہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان اورات کے صفحہ نمبر 229 پر دفع خونی و بادی بواسیر کا علاج لکھا ہوا ہے۔ اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ عمل یہ ہے، ہر قسم کی بواسیر خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرح
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح پڑھنی ہے، اور دوسری میں سورہ فیل، اور سلام کے بعد 70 بار یوں کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ، تا حصول شفا اس طرح کیجئے انشاءاللہ عز وجل یہ مرض دفع ہوگا۔ اچھا عدنان بھائی، رضوان بھائی کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروایا، رضوان بن نسیم، ان کے ساتھ کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آیا، ان کی جاب نہ ملنا اس حوالے سے اشارہ مل رہا ہے، قدرتی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی صورت، اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار، اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف، عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ تو چاند کی پہلی سے 14ویں رات تک یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پہلے 100 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لیجئے، کوئی سا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، تو صلی اللہ علی محمد 100 مرتبہ پڑھ لیا، پھر ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص یہ 1001 مرتبہ پڑھنی ہے، آخر میں دوبارہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے میں اس عمل کو مسلسل جاری رکھیے، کرتے رہیں، انشاءاللہ عز وجل روزگار کے مسائل حل ہوں گے اور روزگار نصیب ہو جائے گا۔ بالفرض اگر دوران عمل ہی نوکری کے اسباب بن جاتے ہیں، جاب لگ جاتی ہے، تو بھی کوشش کیجئے کہ عمل موقوف نہ کریں بلکہ اسے مکمل فرمائیے۔ اچھا فہد بھائی، آپ کے حوالے سے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان منفی خیالات، وسوسوں اور نیند نہ آنے، جسم آپ کے وجود پر وزن پڑ جانے، ان تمام مسائل و پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ منفی خیالات اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ کو ایک عمل عرض کر دیتا ہوں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، شیطان مع لشکر بھی اس پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ شیطان اسے کوئی گناہ نہ کرا سکے۔ تو اس عمل کو کر لیا کریں، جب بھی منفی خیالات آئیں، بری سوچیں اس کی طرف سے فوراً توجہ ہٹا لیجئے، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ شیطان سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ نیند نہ آنے کا بھی مسئلہ آپ نے بیان کیا، تو آپ سوتے وقت اپنے پاؤں سمیٹ کر پارہ 30 سورۃ النبا کی یہ آیت وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت مسلسل پڑھتے رہیے، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں، حتیٰ کہ نیند آ جائے۔ یہ تمام آپ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالز چلا دیجیے ہوں تو۔ میرا نام محمد عظیم ہے، میری والدہ نام رحمت بی بی ہے جی۔ کاروبار دی بہت ٹینشن، پریشانی، کاروباری پریشانی۔ محمد عظیم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ فیصلہ نام ہے، میری والدہ کا نام ہے، میرے ساتھ ہو رہی، میں سے بات کر رہا ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر رہے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میں محمد کلیم رضا عطاری،
ہند فاروقی کابینہ کے شہر رانچی سے. مجھے اپنے والدہ کا استخارہ کرانا. میری امی کا نام عائشہ اطفاریہ اور نانی کا نام بی بی نبوجن ہے. ان کی طبیعت ہمیشہ علیل رہتی ہے اور جیسے ہی یہ سونے جاتی ہیں اور انہیں نیند آتی ہے تو ان کے منہ سے کچھ عجیب عجیب آوازیں آنے لگتی جو شاید خواب دیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو برائے کرم میری امی کا استخارہ فرما دیں اور کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیم رضا بھائی آپ نے کال کی ہند سے, ماشاءاللہ, مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا بھی عطا فرمائے اور جو سوتے وقت, سونے کے دوران کے جو معاملات ہیں ان کو بھی حل فرما دیں. استخارہ بھی کرتے ہیں, روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام عمران ہے, میری والدہ کا نام انوری بی بی ہے. میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے اپنی بہن کو فرزانہ کے لیے استخارہ کروانا ہے. وہ بیمار رہتی ہے اور زیادہ تر روزانہ لڑائی جھگڑے کرنے کرتی ہیں. ہم شیرہ بیمار رہتی ہیں اور غصے میں رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرمائے اور ان کا مزاج میں چڑچڑاپن ہے یہ بھی ختم ہو جائے, خوش اخلاق ہو جائیں انشاءاللہ. استخارہ بھی کرتے ہیں, روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے اپنا مسئلہ کچھ یوں بیان کیا کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی, تو ان کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جن تمام مریضوں کو ان کے امراض سے شفا کاملہ عطا فرمائے اور جن کی جائز حاجات ہیں وہ قبول و منظور فرمائے. ایک اسلامی ان کی شادی کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص شریف, قل هو اللہ احد, اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں اور یہ عمل 90 دن تک برابر جاری رکھیں. اگر بالفرض یہ عمل کرتے ہوئے درمیان میں بات طے ہو جاتی ہے, بات پکی ہو جاتی ہے, تب بھی یہ عمل مکمل 90 دن کریں, انشاءاللہ دل کی برکت حاصل ہوگی. سورہ اخلاص شریف 41 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ دل فائدہ حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلام بھی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ صرف ان اسلام بھائی کے لیے روحانی علاج نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے جس چیز کی شادی کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ دن کو بھی برکت حاصل ہوگی. مگر یہاں پہ ایک یہ احتیاط رکھیں کہ جن اسلام بھائیوں اور اسلام بہنوں کے قواعد درست ہوں اور جن کا یہ مسئلہ ہو تو وہی یہ روحانی علاج کریں, اور اگر قواعد درست نہیں ہے, مخارج درست نہیں, تو اس کو کرنے سے پہلے مخارج کی درستی, مخارج کو سیکھ لیں, تبھی جا کر فائدہ حاصل ہوگا. اگر مخارج درست نہ ہوئے تو اس کو پڑھنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کا ری ایکشن بھی ہو سکے. تو پہلے اپنے مخارج درست کر لیجیے. اسلام بھائیوں کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے, جو کہ ہر علاقے میں تقریباً یہ لگایا جاتا ہے. تو اسلام بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی علاقے کے اسلام بھائیوں سے رابطہ کر کے, ذمہ داران سے رابطہ کر کے وہاں پہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں. وہاں پر مدنی قاعدے کے ساتھ ساتھ دیگر دعائیں وظائف بھی سیکھنے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور مخارج کے ساتھ سیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طرح اسلام بہنیں بھی اسلام بہنوں ذمہ داران سے رابطہ کر کے تو وہ بھی مخارج کی درستگی کا سلسلہ کریں. عظیم بھائی, سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا, کاروباری پریشانی کا سامنا ہے, کوئی عمل بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. آپ کو چاہیے کہ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب 500 بار اول و آخر درود شریف 11 بار, یعنی شروع اور آخر میں اس کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اور بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر, یعنی ایسے کہ سر پہ نہ ٹوپی ہو, نہ امام ہو, نہ ہی رومال وغیرہ ہو, ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو, پڑھا کریں. اور اس کی مدت 41 دن ہے. 41 دن تک آپ یا مسبب الاسباب عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہوگی. کلیم رضا بھائی, آپ نے ہند سے کال کی, والدہ بیمار رہتی ہیں, مزید یہ کہ سوتے وقت ان کے منہ سے مطلب آوازیں نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا بھی عطا فرمائے, اور جو سوتے وقت ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی حل فرما دیجیے. تو اس کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. والدہ کو چاہیے کہ یہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے. بسم اللہ شریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں. جو 3 روز تک
100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे या कोई दूसरा पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो शिफा पाएगा। मज़ीद ये कि वालदा के साथ कोई ऐसे अमलियात जादू, अजीम भाई आपका भी इस्तिखारा हुआ था, कोई बंदिश के मामलात का इशारा आपका नहीं आया था, आपकी वालदा के साथ भी कोई ऐसे मामलात नहीं आ रहे, कोई असरात जिन्नात वगैरह के मामलात का इशारा नहीं है। अच्छा, सोने से पहले इनको चाहिए कि या मुतकब्बिरु 21 मरतबा पढ़कर सोया करें। हो सकता है ख्वाब में इनके साथ कोई मतलब मामलात डर जाती हों या कोई इनको ख्वाब इस तरह के नजर आते हों जिसकी वजह से इनकी ये कैफियत हो जाती हो। तो या मुतकब्बिरु 21 मरतबा पढ़कर सोएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। इमरान भाई, आपने अपनी हमशीरा का इस्तिखारा करवाया, इनके साथ भी कोई असरात जिन्नात जादू बंदिश के मामलात का इशारा नहीं मिला। इनके लिए रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। इनको चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते या सलामु या सलामु या सलामु का विर्द करती रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको शिफा हासिल होगी। मज़ीद इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ना झगड़ना, इस तरह के मामलात से इनको निजात मिल जाए, इसके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको एक अमल बताता हूँ। या वदूदू या वदूदू या वदूदू, ये आप 1001 मरतबा पढ़कर अपने घर के आम जो घर में नमक इस्तेमाल होता है लाहौरी नमक पर, ये जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद 1001 मरतबा या वदूदू पढ़कर उस पर दम कर दें और ये ही नमक खाने में इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है बहन भी इसी घर से खाना खाती होंगी तो उनके भी ग़िज़ा में जाएगा और दीगर घर के अफराद भी चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे जो भी लड़ाई झगड़े के मामलात हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इस तरह के मामलात घर से ख़त्म हो जाएंगे। जिन जिन साईं भाइयों की कॉल ली गई, इस्तिखारे किए गए, याद रखिएगा इस्तिखारे से यकीन इल्म गैब हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। अच्छा, यूके सादिया इसहाक घर लेना चाहते हैं, कैसा रहेगा? इस्तिखारा करके देख लेते हैं कि घर लेना बेहतर है या नहीं। ठीक है, मकान लेने में बेहतरी का इशारा आ रहा है। अच्छा, यूके से निगहत परवीन बिनते अमीर बेगम, सर में दर्द रहता है, शादी में भी रुकावट है, इलाज और रूहानी इलाज दरकार है। कोई जादू अमल बंदिश वगैरह के मामलात का इशारा नहीं है। दर्द सर का रूहानी इलाज समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी कागज़ पर लिखकर एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ कागज़ पे लिख के अपने दुपट्टे के उस हिस्से में सी लें जो सर से मस रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द सर से शिफा हासिल होगी। जहलम से अहलिया की तबीयत ख़राब रहती है और डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं लेकिन शिफा नहीं मिल पा रही। नाम सुरैया कौसर बिनते कुबरा फातिमा, अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता फरमाए। इस्तिखारा करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। नज़र बद और बीमारी के मामलात का इशारा आ रहा है, रूहानी इलाज इनके लिए समात फरमा लीजिए। इनको चाहिए कि रोज़ाना 115 मरतबा या मुमिनू या मुमिनू या मुमिनू अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी दूर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतजाम शोबा मकतबतुल मदीना उम्मत मुस्लिमा के इल्म दीन में इजाफे की जुस्तजू लिए मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत की DVDs और CDs जारी करता रहता है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया का इल्म हिकमत
حکمت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے مزین مدنی مذاکرہ جو کہ ربیع الآخر 1435 سنہ ہجری کی مبارک ساعتوں میں ہوا بنام عرس کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ کی DVD نمبر 271 کا اجرا کر چکا ہے، جس میں عاشقان رسول جان سکیں گے عرس کی شرعی حیثیت، عرس کے موقع پر میلہ لگانا کیسا، مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا، روٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول، جلوس غوثیہ اور منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ DVD عاشقان رسول اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً 70 روپے میں طلب کیجیے، اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ عرس کیا ہے، اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے یوم وصال پر مزارات کی زیارت کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت شریف پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا، لنگر لٹانا، کھانا کھلانا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا ایصال ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا، ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو عرس کہتے ہیں۔ اب یہ وسوسہ شیطان کا آنا کہ عرسوں میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت حج میں مکس ہوتے ہیں، طواف کعبہ میں ہوتے ہیں، یا وسوسہ کیوں؟ ناچ رنگ ہوتا ہے اس لیے عرس بند کر دیا جائے، چلو ہاتھ ملاؤ۔ شادیوں میں بھی ناچ رنگ ہوتا ہے، آپ شادیاں بند کروا دو، اپنے عرس کے بارے میں نہیں پھر بھی نہیں مانی، آؤ مل کے شیطان کی ناکہ بندی کرتے ہیں۔ اب تو ہاتھ ملا لو عرس کے لیے، چلتے ہیں غوث پاک کے عرس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم मदनी कसौटी वलियों के मानने वाले जमा हुए हैं। बाबा अब ये पहली बार आए हैं, थोड़ा सा आसान सवाल अगर हो जाए। अब हमारे पास 11वीं शरीफ के महीने 11वीं शरीफ का महीना है। आला हज़रत की निस्बत से 25 सेकंड देते हैं। मैं आफ्ताब आलम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं आपसे। क्या ये मर्द हैं? नअम। सुभान अल्लाह। पहला पासा तो सही पढ़ा है। पापा जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम व बरकातुहू। अमजद राना है। क्या वो ज़ाहिरी है, अभी हयात है? ला तो मर्द हैं और दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरे हो गए। का काउंटर चल चुका है। ये 2 समतें मुतय्यन हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा नाम वबरकातुहू। जफर रामे है और मेरा सवाल ये है कि वो हिंदू पाक की शख्सियत है बर सगीर की? ला बर सगीर की भी नहीं है, मर्द हैं। जी जनाब। अब ये मतलब ये भी सवाल जो था ना, इसमें ये होता है कि पाकिस्तान की शख्सियत है, एक सवाल ये होता है, फिर हिंद की शख्सियत है, तो इन्होंने जामे सवाल कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वो सहाबी हैं? ला 4 सवाल हो चुके हैं, सिर्फ एक नाम हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान मलिक है। मैं इतना पूछना चाहूंगा कि वो मदीने में हैं? ला हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा वरहमतुल्लाहि नाम वबरकातुहू। मोहम्मद इफ्राहिम है। क्या नबी तो नहीं है? ला काफी रिड्यूस हो रहा है मामला, आ रहे हैं मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा नाम उमर शरीफ है और मैं सिलसिला कादरिया से हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इनका ताल्लुक बगदाद से है? नअम। अल्लाह अल्लाह, अब कुछ करीब पहुंचे हैं। बगदाद में बहुत सारे औलिया अल गजाली कब्रिस्तान है, जुबैदा कब्रिस्तान है जिसमें नबी भी हैं, और बेलुल दाना बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, और जुनैद बगदादी और हमारे गौसे आजम भी हैं। फिर इनके अहाते में इनके शहजादगान भी हैं। देखो बगदाद तो उरूसुल बलाद है, बहुत बड़ा शहर है, और बेशुमार औलिया किराम जिनका तज़किरतुल औलिया में तज़किरा मिलता है वहाँ तशरीफ फरमा है। अब देखो किसके कदम पकड़ते हैं ये। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलीम दानिश है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन शख्सियत को आपने पूछा है वो सैयद से हैं? नअम।
اور قریب پہنچے ہیں، بغداد سے تعلق ہے، سید بھی ہیں۔ اماد بھائی کتنے سوال ہو گئے ہیں؟ سوال 90 سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے، ہمارے پاس 3 ہیں سوال۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناجی اس کو اقبال موٹلانی کہتے ہیں، جن ہستی کے بارے میں یہ اس وقت کوئز پروگرام چل رہا ہے، پہلے میمن کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا؟ یہ ایک غلط خبر ہے کہ انہوں نے مسلمان، انہیں غوث پاک کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں جی، تو یہ ہے تو جواب تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ یوسف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یاد پڑتا ہے، جو ہند میں آئے تھے، انہوں نے لوہانہ قوم کو نیکی کی دعوت دی تھی، ہمارے باپ دادوں کو، میں بھی میمن ہوں، تو پھر اس سے وہ مومن کا خطاب پایا، مسلمان ہوئے اور بگڑ کر میمن بن گئے۔ تو یہ کہ آپ کا یہ نسبت جو ہے وہ تاریخ سے ٹکرا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا، کیا وہ شہدائے کربلا سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا، بغداد سے کربلا سے تعلق نہیں ہے۔ جی اب آخری سوال ہے نا۔ اچھا ایک تلفظ کی اصلاح۔ واہ واہ واہ، یہ بھی اصلاح ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ صحیح تلفظ ہے شہداء، صحیح، ہاں پر زبر آئے گا، شہید کی جمع ہے شہداء، شہداء، ہاں کو ساکن پڑھنا جو ہے نا، یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ شہداء مانے لچا، بدماش، دادا گیر، ان کو شہداء بولتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو کربلا کے ساتھ بس غلط پڑھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا معنی، اصلی لفظ ہے شہدائے کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میرا نام کامران عالم غوری ہے۔ اچھا میں پوچھ رہا ہوں، پہلوان تھے؟ لا، 11 سوال ہو چکے ہیں۔ توبہ سے پہلے پہلوان تھے، جنید بغدادی بھی نہیں ہے، اب نام لینا ہے۔ وہ جنید بغدادی نہیں ہے۔ اچھا اب ایسا کرتے ہیں، اتفاق رائے کرتے ہیں نا سب کی، اتفاق رائے کے مشورہ کریں، کون ہے بھائی؟ اب مل کے بتائیں تو پھر نام مل کے نہیں، سب بغداد اتفاق میں رائے کر بہت لیں۔ سارے اولیاء کرام ہیں، بس کسی کے قدم پکڑ لیں آپ۔ باپا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق کون رائے لے سے۔ رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں، یہ ایک کو جانتے ہیں، لگتا ہے صحیح وہ ایک ہی پہنچائے گا۔ حضرت میں ایک کو جانتا ہوں اور وہی پہنچاتا سب کے قدموں تک۔ حضرت غوث اعظم پیران دستگیر شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جواب درست ہے۔ اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ میں نے شروع میں اشارہ دے دیتا کہ بہت آسان سوال کروں گا۔ باپا اب باپا یہ بار بار آتے رہیں گے نا، پھر آپ اپنے سوال مشکل کر دیجئے گا۔ ابھی ہماری پہلی باری تھی تو تھوڑا آسان سوال تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو خدمات مدنی چینل کی ہیں، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے جو نگران ہیں اور اس میں جتنا سٹاف کام کرتا ہے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی کامیابی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا کو پہنچا رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل بینگ مسلم ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسلام کا پیغام جو کہ محبت کا ہے، جو بھائی چارے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایک نیکی ہے اور اس نیکی پر
अल्लाह तो इसका अजर देगा ही, हम भी इसको सलाम पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दावत इस्लामी चैनल जो है वो इस्लाम के लिए खिदमत अदा कर रहा है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो खिदमत इस वक्त दावत इस्लामी की है, ख़ास तौर पर दावत इस्लामी के सरबराह हैं, उनकी जो ये खिदमत हैं, जिस तरह वो इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसकी तबलीग कर रहे हैं, लोगों को इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा करते हुए वो एक एक मसाइल को, एक एक चीज़ को जिस तरह वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत है। चैनल भी बहुत अच्छा जा रहा है, लोग देखते हैं इससे। एक हमारा जो इस्लामी जिन लोगों में शऊर कम है उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा है इस चैनल के थ्रू। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुश आइंद है। इस्लाम जो कि है ही अमन का पैगाम, और जो तरीक़ेकार दावत इस्लामी ने अपनाया है यही असल तरीका है। लोगों के साथ इखलाक और मोहब्बतें बांटने से उनको मुतासिर किया जा सकता है। सूफिया इकराम के तरीक़ेकार को जब तक हम नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल हल ही नहीं हो सकते। और मैं इस तरीक़ेकार पर दावत इस्लामी को मुबारकबाद देता हूँ और इनका पूरी दुनिया में अमन का पैगाम का तरीका देखकर हमें खुशी है। और इंशाअल्लाह यही तरीका जारी रहा तो लोग धड़ाधड़ इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे, जो कि हमारा यकीन और ईमान है कि क़यामत से पहले पूरी दुनिया ने एक तरफ इस्लाम की तरफ लौटना है और इस्लाम की तरफ लौटाने के लिए अमन और इखलाक का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है जो कि दावत इस्लामी ने अपनाया है। चैनल पे मैं अक्सर देखता होता हूँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिलें सजती हैं और इस्लाम हमारा दीन है। पाकिस्तान अमन का गहवारा हम लोग बनाना चाहते हैं, इस्लाम का किला बनाना चाहते हैं। मदनी चैनल का जो तरीक़ेकार है इसकी अशद ज़रूरत थी इस मुल्क को सबसे पहले और फिर इस दुनिया को, कि इस तरीके से टीवी पर आज की दुनिया जो मीडिया का सहारा लेके आगे चलती है उसके ज़रिए हम दुनिया को राग़िब कर सकें और सूफिया इकराम के तर्ज़ तरीक़ को फैला सकें। मैं इस पर मदनी चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया में ये इनकलाब का बायस बने। हज़रत इलियास कादरी साहब की शख्सियत, यकीन करें मेरे लफ्ज़ों की मोहताज हरगिज़ नहीं, उनका तरीक़ेकार पूरी दुनिया पर वाज़े और आयां है। इस किस्म की शख्सियात ही दुनिया में इनकलाब बर्पा किया करती हैं और हम पुरुमीद हैं कि हज़रत इलियास कादरी अपने तरीक़ेकार से पूरी दुनिया को राग़िब करेंगे और इसका फ़ायदा पूरी आलम इस्लाम को हो। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं तो चाहता हूं कि दरो दीवार से मदनी चैनल अपने नज़ारे दिखाता रहे। आप दुआ करो कि हम कामयाब हो जाए। एक एक मोबाइल फोन में भी मदनी चैनल, एक एक देखिए जितने भी इस तरह जहां जहां जो जो इसके जराए हैं ना, जिससे मतलब ये तस्वीरें और ये सब आता है, सबकी जगह मदनी चैनल हावी हो जाए। मदीना मदीना होता रहे, अल्लाह का जिक्र होता रहे, तिलावतें होती रहे, नातों की और हर झंडे लहराते रहे हर तरफ। अल्लाह करे कोशिशें कर 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 करके कहाँ तो निकल गए। यूरोपियन ममालिक में और मदनी चैनल को जारी करना आसान थोड़ी है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने अखराजात इसके। यूके के लिए तकरीबन डेली 2 लाख यूके के वह मदनी चैनल जारी करने की वजह से वहाँ अब खर्च हो रहे हैं हमारे। और एशिया सेट पर जाने के लिए $25,000 हम दे रहे हैं उसको माहाना, उसका किराया। तो ये मदनी ये चैनल जो है ना, ये पैसे खाता नहीं है, पीता है। नहीं, पेट्रोल जो ज्यादा खर्च करती है गाड़ी से, पेट्रोल पीती है ये। और अरब ममालिक के लिए 75,000 दिरहम माहाना खर्च हो रहा है। अफ्रीकी ममालिक के लिए $20,000 मंथली। तो यूं माहाना समझो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं अपने, तब ये मदनी चैनल चल रहा है। पैसे कहां से आते हैं? आप लोगों की जेब से आप देते हैं, हमें आवाम देती है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी भाई देते हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मजीद कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा बेहतरियां आएंगी इंशाअल्लाह। मदनी चैनल का अमला जो है ना, 140 अफराद का अमला है, स्टाफ कमो बेश।
बाबा तकरीबन मदनी चैनल पर माहाना 2 करोड़ रुपए हैं। यूं समझिए बाबा कि हमारा ये रोज के 6 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं मदनी चैनल पर। मदनी चैनल पर दिहाड़ी 6 लाख रुपया रोज के। इस पर जो दुनिया भर में जो इस्लाम भाई माशाल्लाह इसकी बरकतें ले रहे हैं। हमने तो ये अपना मदनी चैनल सबको दावत आम दी है ना, सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए, सबको दावत है कि इसको गैर मुस्लिम भी देखें। तो आप गैर मुस्लिम अगर जहां आपकी मतलब यानी कि इनसे इन तक रिसाई हो तो इनको भी दावत दें कि बहुत से चैनल तुमने देखे होंगे, कुछ ये भी देख लो हमारा मदनी चैनल भी, कि जो इस्लाम किताबों में लिखा हुआ तुमने देखा या पढ़ा होगा वो इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर तुम आंखों से देखोगे। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे तार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे तार का, उसे हो रहमत खुदा की और करम। Nations, Zakat and Fitra. Bank name HSBC. Account title Dawat Islami UK. Account number 73816567. Sort code 402715. For donations, Sadaqate Nafila. Bank name HSBC. Account title Dawat Islami UK. Account number 34160576. Sort code 402715. www.dawatislami.net. चंद अहम बातें जहन नशीन कर लीजिए। जैसे ही वेबसाइट का फॉर्म खुलेगा, डोनेशन के ऑप्शन के साथ मौजूद सदक़ात वाजिबा या सदक़ात नाफिला जो आप अदा करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। दीनी मालूमात पर मुश्तमिल इस पेज पर मौजूद मवाद को बगौर पढ़िए और समझिए। जैसे ही इबारत ख़त्म होगी, आखिर में मौजूद प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर